السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ، اور جب اے نبی آپ ہوں، فیہم ان مومنوں کے درمیان، فَأَقَمْتَ تو پس آپ قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز خوف جو ہے اس وقت مشروع ہے جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑے ہوں، اور ایک لمحے کی غفلت بھی مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث ہو، تو اس دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم دیا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا مسلمان فوج کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ جو تھا وہ دشمنوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا رہا تاکہ دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے، تو دوسرے حصے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب دوسرا حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ پہلے والے کی جگہ مورچہ زن ہو گیا، تو جو حصہ مورچہ زن تھا پہلے، پھر اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ اس طرح فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہوئی اور آپ کی دو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دونوں گروہوں کو دو دو رکعتیں پڑھائیں۔ اس طرح فوجیوں کی دو دو رکعتیں ہوئی اور آپ کی چار، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک رکعت پڑھ کر آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے رہے، فوجیوں نے خود اٹھ کر اپنی ایک رکعت پوری کی، پھر جب انہوں نے اپنی رکعتیں پوری کر لی تو وہ حصہ دشمنوں کے مقابلے میں چلا گیا، اور جو حصہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا تھا پھر اس حصے نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ دوبارہ تشہد کی حالت میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ ان فوجیوں نے اٹھ کر اپنی خود ایک رکعت پوری کی، پھر آپ نے اکٹھا سلام پھیرا۔ تو اس طرح فوجیوں کی بھی دو دو رکعتیں ہوئی اور آپ کی بھی دو رکعتیں، یعنی آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے رہے، فوجیوں نے خود اٹھ کر اپنی ایک رکعت پوری کی، پھر اکٹھا سلام پھیرا۔ اس طرح فوجیوں کی بھی دو رکعتیں ہوئی اور آپ کی بھی دو ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْتَقُمْ، یعنی اب اللہ تعالیٰ بھی نماز خوف کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا فَلْتَقُمْ، چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، ماں کا آپ کے ساتھ، یعنی فوجیوں کے دو حصے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ان میں سے کھڑی ہو آپ کے ساتھ، یعنی نماز کے لیے۔ فَلْيَأْخُذُوا، پس چاہیے کہ وہ پکڑیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ، فَإِذَا، پس جب سَجَدُوا، وہ سجدہ کر لے، یعنی جب وہ نماز پڑھ لیں، فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، پیچھے، وَلْتَأْتِ، اور آئے آگے، طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نہیں نماز پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا، بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، مَعَکَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ چاہیے کہ پکڑیں، حِذْرَهُمْ، اپنا بچاؤ کا سامان، یعنی جنگ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ، وَدَّ چاہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو تکفلون، یہ کہ تم غافل ہو جو، عن اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتیاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون، پس وہ حملہ کریں، علیکم، تم پر، میلۃ واحدۃ، ایک ہی بار حملہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر حملہ کرے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم دیا ہے۔ ولا جناح، اور نہیں گناہ، علیکم، تم پر، ان کانا، اگر ہو، بیکم، تم کو، اذن، کوئی تکلیف، من مطرٍ، بارش سے، او کنتم، یا ہو تم مرضی، بیمار، ان تضعوا، یہ کہ تم رکھ دو، اسلحتکم، اپنا اسلحہ ایک طرف،
وخذو اور پکڑو حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہیناً رسوائی والا۔ فَإِذَا پس جب قضیتم الصلاۃ قضیتم تم پوری کر چکو صلاۃ اپنی نماز، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلو کے بل یعنی لیٹ کر۔ فَإِذَا پس جب اطمأننتم تم امن میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز جو ہے کانت ہے علی المؤمنین ایمان والوں پر، کتابا موقوتا کتاباً فرض کی ہوئی، موقوتاً مقرر وقت پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خوف سے امن میں آ جاؤ، یعنی جنگ کی حالت ختم ہو جائے، تو پھر اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَہِنُوا اور نہ تم سستی کرو، فی ابتغاء القوم قوم کا پیچھا کرنے میں، فی ابتغاء پیچھا کرنے میں، القومی دشمنوں کا، ان تکونوا تعلمون ان تکونوا اگر ہو تم تعلمون زخم اٹھاتے، فإنہم پس بے شک وہ بھی یعلمون زخم اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما اس چیز کی، لا یرجون جو نہیں وہ امید رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں دیر نہ کرو، سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں جنگ میں زخم پہنچتے ہیں، تمہیں شکست ملتی ہے تو کافروں کو بھی ملتی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس اجر کی امید ہے جو کہ کافروں کو نہیں ہے، یعنی تمہیں زخم ملنے پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا جو کہ کافروں کو نہیں ملے گا۔ انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا علیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کیا الیکا اے نبی آپ کی طرف، الکتاب کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اس چیز کے ساتھ، راک اللہ جی سکھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تکون اور نہ آپ ہو جائیں، للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے، خصیماً جھگڑا کرنے والے یعنی حمایتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نہ آپ ہوں خیانت کرنے والوں کے حمایتی۔ یہ آیت جو ہے 104 سے لے کر 113 تک ان آیات کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں سے ایک انصاری توما یا پھر بشیر بن ابیرک، اس نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس چوری کا چرچا ہوا اور اسے یہ ڈر ہوا کہ اس کی چوری بے نقاب ہو جائے گی، تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور خود بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی فلاں یہودی جو ہے وہ چور ہے، اس نے زرہ چرائی ہے۔ اور اس طرح وہ یہودی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زرہ جو ہے بنی ابیرک نے چرائی ہے اور میرے گھر میں پھینک دی ہے۔ لیکن بنی ابیرک جو تھے وہ ہوشیار تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں میں لے لیا اور کہا کہ یہودی جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور توما پر الزام لگا رہا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ گئے، یعنی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کرا لیتے اور اس یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما کر واضح کر دیا کہ چور جو ہے وہ انصاری ہے، یہودی نہیں۔ اس طرح ہمیں ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بھی ایک انسان تھے، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب نہیں جانتے تھے
کیونکہ اگر آپ غیب جانتے تو آپ پر ساری صورتحال واضح ہو جاتی۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ان سے کبھی حق چھپ جائے، یعنی وہ حق نہ جان سکے، تو اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ فرما دیتا ہے، جو کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے۔ اور یہ عصمت جو ہے، یہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔